جب پکارتا ہے اپنے بندوں کے نام سے، اور اپنے بندوں سے مراد ہوتا ہے کچھ مخصوص بندے مراد ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عباد کے لفظ سے پکارتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلایا، معراج کا سفر کروایا، اور یہ بہت عظیم سفر تھا۔ اس جیسا سفر کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بہت نرالا تھا۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک بلایا۔ اس سفر کے دوران اللہ کے حبیب کو مختلف القاب سے نوازنا چاہیے تھا۔ انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب کو سید الانبیاء کہا جائے، وجہ کائنات کہا جائے، امام الاتقیاء کہا جائے، مختلف جو القاب ہیں، جو بڑے بڑے عظیم القاب ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پکارے گا۔ لیکن جب یہ سفر کروایا تو قرآن پاک نے کون سا لقب ان کے ساتھ لگایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر سارے آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو لقب دیا ہے، جس نام سے پکارا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عبد کے لفظ سے کسی کو پکارتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ بہت خاص ترین بندہ ہے، اور اللہ کے حبیب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے کائنات کے اندر، اس لیے اللہ کے حبیب کو اس لقب سے پکارا گیا۔ دوسری جگہ آپ چلے جائیں، سورہ فرقان 18ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ذات ہے اس کی جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے فرقان کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور فرقان کس کو کہا قرآن پاک نے؟ قرآن کو ہی کہا۔ قرآن پاک کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور سورہ نجم میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہاں پر بھی جب اللہ کا قرب نصیب ہو گیا اور اتنے قریب ہو گئے، قرآن پاک نے کہا فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فرق رہا، او ادنا یا اس سے بھی قریب ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب ہے، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عبد کے نام سے قرآن پاک میں پکارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سید الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار، وجہ کائنات، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے نام سے پکارا۔ اس کا مطلب یہ مخصوص القاب ہیں۔ اور یہاں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو، استفینا جس کو ہم نے زمین سے چنا، اور چننے کے بعد ان کو سب سے عظیم نعمت کیا دی؟ ہم نے اورثنا الکتاب، اس کتاب کا وارث بنایا۔ اور دنیا کے اندر انسان کی عقل پتہ نہیں کہاں گھومتی ہے۔ انسان سوچتا ہے دنیا کے اندر وزیر اعظم سب سے بڑا ہے، وزیر اعلیٰ اس کو بڑی عزت ملتی ہے، دنیا کے بڑے عہدوں پر ہے، جو وزیر خارجہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، وزیر داخلہ ہے وہ بڑا وزیر ہے، مرکزی وزیر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں سب کا نام میں اس وقت اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ وقت میں مقصد ہے کچھ بات آپ کو سمجھانے کی۔ وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کی ذہن، انسان کا فطرت
اور کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور دنیا کے اندر جب انسان دیکھتا ہے اپنی فطرت کے مطابق اس کو لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے نرالے لوگ یہ ہیں، لیکن قرآن سے جب پوچھا جائے گا تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس زمین پر سب سے عظیم انسان وہ ہے جس کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ اور اللہ کے حبیب سے اگر آپ پوچھیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرے گا دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے، تو اللہ کے حبیب کی زبان کہہ رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب جیسی کوئی کتاب کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، اس جیسی عظیم نعمت کائنات کے اندر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ مختلف انداز اپنائے۔ اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے، یعنی اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کا مقام کیسا ہے، ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے حبیب کا نمبر آتا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ کے حبیب پر جب قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی ہے اور جبریل امین قرآن پاک کی وحی لے کر آتے ہیں اور اس وقت اللہ کے حبیب کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے حبیب قرآن پاک کی ان آیات کو، ان صورتوں کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کی ذات اتنی مقدس ہے کہ آپ کی یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ کون سی تکلیف؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ پر قرآن پاک ہم نے مشقت کے لیے نازل نہیں کیا۔ جب قرآن نازل کر رہے ہیں آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، آپ کی زبان کا ہلنا یہ ہمیں دشوار ہوتا ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی ذات کسی پریشانی میں نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، آپ نے زبان نہیں ہلانا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میرے دل کے اندر کون جمع کرے گا، اس کو ساری دنیا کے سامنے کون پھیلائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن پاک کا آپ کے دل کے اندر جمع کرنا اور ساری دنیا کے سامنے اس کو واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے دل کے اندر قرآن پاک کو ہم جمع کریں گے، اس کے بیان کو ہم تمہارے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ کی ذات پریشانی میں پڑے یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ پریشانیوں کے اندر جائیں۔ اور اللہ کے حبیب کا یہ مقام قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اور کیسا مقام بیان کر رہا ہے؟ تیسری جگہ اب چلے جائیں، اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر اللہ کا گھر ہے اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے؟ کیا اس کے اندر صفا اور مروہ ہے اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر منا، مزدلفہ اور عرفات کا میدان ہے کیا اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی قسم کھا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں انت حل بہذا البلد، آپ کے نبوت والے قدم اس مکہ کے اندر چلے ہیں اور یہاں پر پڑے ہیں، اس لیے میں مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب کا مقام بیان کر رہا ہے قرآن پاک۔ لیکن جب آپ قرآن پاک کے تعارف کو دیکھیں اور قرآن پاک جب اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا تعارف کرا رہا ہے، اس وقت انداز قرآن پاک بدل رہا ہے۔ کیا انداز بدل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، آپ کی ذات کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کتاب عطا کرے گا۔ یہ انداز دیکھو نا، پہلے اللہ کے حبیب کا مقام اتنا عظیم بیان کر رہا ہے قرآن پاک، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کو مخاطب کر کے قرآن پاک کہہ رہا تھا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، آپ کی ذات کو جو ساری کائنات میں مخلوق میں سے سب سے افضل ذات ہیں، آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی اور آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ کہ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب آپ کو عطا کرے گا۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، ہم اور یہ کتاب ایسی عظیم کتاب جس کتاب کے ساتھ
ہمارا اس وقت تعلق مضبوط ہے، اور اس کتاب کو ملنے کے بعد انسان پھر دوسری طرف دیکھے گا، پھر دنیا کی نعمتوں سے اپنے دل کو للچائے گا، پھر دنیا کی نعمتوں کو قرآن پاک سے افضل سمجھے گا، پھر دنیا والے حافظ قرآن کو کمتر سمجھیں گے، پھر دنیا والے بڑے بڑے عہدوں والے عالم دین کو کمتر سمجھیں گے، بڑے بڑے حفاظ کو کم سمجھیں گے۔ یہ انسان کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کو کتنا انسان پس پشت ڈال رہا ہے، اور اللہ کی کتاب کا جو انداز ہے، جو امت کے سامنے قرآن پاک نے اپنا تعارف کروایا، اپنے حبیب کا تعارف کروایا، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی یہ دل کی اور دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت کون سی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مہر علی ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جب اللہ کے گھر کو دیکھا اور اس سے پہلے اس گھر کو دیکھنے کے لیے بعد انہوں نے کیا کہا، اس گھر کو دیکھنے سے پہلے انہوں نے ذہن کے اندر ایک تصور لایا، اور اس تصور کے بعد انہوں نے کہا کہاں تیری ثنا کھانی، یعنی اللہ کو مخاطب کر کے کہا کتے تیری ثنا کھانی اور کتے مہر علی، کہا کہ یہ ثنا کھانی تیری اگر میں کروں گا اور تیرے گھر کو میں دیکھوں گا، کتے تیری ثنا کھانی کتے مہر علی، ایک گنہگار آنکھیاں کتھی جا لڑیاں۔ جب اللہ کے گھر کو دیکھا کہا کہ میرا جیسا مہر علی گناہگار انسان اس زمین پر تیرے کعبہ کو دیکھے گا، میں اور کعبہ اس کا تعلق کتنا دور ہے، میں گنہگار ہوں اور یہ تیرا گھر ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اتنی عظیم کتاب ہے، جو اللہ کے حبیب کو بھی یہ کہہ رہی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب آپ پر نازل کرے گا۔ یہ کتاب ہمیں ملی ہے اور امت کو یہ کتاب ملی ہے رشد و ہدایت پر رہنے کے لیے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے، انسانوں کے دلوں کو صاف کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ کیسا نسخہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آیا ہے۔ کون سا نصیحت نامہ آیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر بغض ہے، اناد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کھوٹ بری ہوئی ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس بیماری کو حل نہیں کر سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، بس ایک اللہ کی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو لینے کے بعد بھی تمہیں دنیا کی نعمتوں کی طرف نظر جاتی ہے اور دنیا کی نعمتوں کو سب سے افضل سمجھنے لگتے ہو۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے، کتنا گرا ہوا ہے، کتنا اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اللہ کی کتاب کو کتنا پیچھے کر رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں یہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ حافظ قرآن سے کیا بنے گا، عالم دین سے کیا بنے گا، اس قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے نہیں آتی ہیں۔ امت کا اکثر طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں جانتا، اس کے معنی، اس کی تفسیر تو بعد کی بات ہے، صرف اللہ کے کتاب کے الفاظ پڑھنا ایک امت کا بڑا طبقہ نہیں جانتا ہے۔ قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ ہمارے پاس یہ کتاب آئی تھی، اس کی کتنی ہم نے حفاظت کی، یہ دنیا کے مالدار، ان کو میں مخاطب کر کے بتاؤں گا اس قرآن پاک کی ان آیات کا کیا جواب دیں گے جن کے بچے قرآن پاک کے الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں اور دنیا کی ہر کتاب کو جانتے ہیں، وہ سائنس پڑھنا جانتے ہیں، وہ ڈاکٹری جانتے ہیں، وہ انجینئر بننا جانتے ہیں، وہ بڑے عہدوں پر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے۔ بدبخت، اس سے بدترین انسان اللہ کی زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اس دنیا کے اندر، مرنے کے بعد اللہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اور دنیا کے اندر جب اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، دنیا کے اندر تباہی ہوگی اور دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا۔ اس لیے کہ انسانوں کے دلوں کو سنوارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی تھا، اور جب انسان اس کو چھوڑ دے گا پھر دنیا کے کس کونے سے ہدایت ملے گی؟ دنیا کی کون سی تعلیم ہدایت دے گی؟ دنیا کے کون سے عہدے انسان کو تعلیم دیتے ہیں؟ یہ مدارس دینیہ ہے، یہ قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، اس کی تفسیر جاننے والے ہی انسان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں دکھا سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے حبیب کا اعلان ہے۔
اس لیے انسان کو گھبرانا بھی نہیں چاہیے. جب انسان قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے تو اس کے ذہن میں آتے ہیں وساوس, شیطان اس کو ڈالتا ہے حالات خراب ہوں گے, مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں کا. آسمان اور زمین کے نیچے جب تک ایمان والے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے تب کتنے بھی حالات آئیں گے, ایمان والوں کے ایمان پر کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑے رکھے گا, دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو مٹا سکتی ہے نہ اس کو راہ راست سے ہٹا سکتی ہے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مکہ سے جس وقت نکل رہے ہیں اس وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں. کون سی آیات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, وہ ذات جس نے قرآن جیسی عظمت والی کتاب آپ پر نازل کی ہے, اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مکہ میں واپس لائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا رجحان ہے کہ اس کی پہلی تفسیر یہی ہے کہ اللہ کے حبیب کو جب مکہ سے نکالا گیا تھا کس انداز سے اور کس طریقے سے اور کیسی پلاننگ انہوں نے کی تھی اور اللہ کے حبیب کو نکالا تھا, وہ اس وقت کو یاد کرو. سورہ انفال اگر آپ کے ذہن میں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس وقت کو یاد کرو جب مشرکین مکہ آپ کے لیے تدبیریں بنا رہے تھے اور آپ کے لیے پلان بنا رہے تھے اور آپ کے لیے منصوبے تیار کر رہے تھے. کیا منصوبے تیار کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ آپ کو قتل کرنے کے در پر آ گئے تھے, وہ آپ کو قید کرنا چاہتے تھے, وہ آپ کو ملک بدر کرنا چاہتے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ مشرکین مکہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور کائنات کے بنانے والا بھی تدبیر کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین, لیکن اللہ کی ذات کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہتر تدبیر ہے. اور سب مفسرین نے لکھا ہے, یہ جمہور مفسرین نے لکھا ہے, اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ, آپ مکہ سے نکل نہیں رہے ہیں, آپ مکہ واپس آ جائیں گے. اور جس وقت مکہ آپ واپس آئیں گے آپ ایک عظیم بادشاہ بن کر آئیں گے اور آپ مکہ کو فتح کر کر آئیں گے. اور یہ آپ کا نکلنا یہ واپسی کی علامت ہے, اور یہ آپ کا مکہ سے جانا یہ باطل کا مٹ جانے کی طرف ایک اشارہ ہے. جاء الحق وزهق الباطل, یہ باطل جا رہا ہے, حق آ رہا ہے, اور دنیا کو لگ رہا ہے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال رہے ہیں, اور دنیا کو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ مکہ سے نکالا جا رہا ہے. حالات کتنے کٹھن ہیں اور کتنی مشکلات ہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے لولا ان ثبتناک, اگر ہم آپ کے پاؤں کو ٹھہراتے اور جماتے نہ, لقد کدت ترکنوا الیہ شیئا قلیلا, آپ کچھ نہ کچھ ذرا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے, لیکن آپ ہمارے بندے تھے. لولا ان ثبتناک, ہم نے آپ کے قدم کو اتنا جمایا, ساری دنیا آپ کو ہٹانا چاہ رہی تھی لیکن ہم نے جما کر رکھا تھا, اس لیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی. اس کے بعد اعلان کیا قرآن پاک نے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, ان ظالموں کے ساتھ اپنا تعلق مت قریب کرو اور ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ. اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی لگائی جو قرآن کے دشمن ہے, جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے, جو خالق کائنات کے دشمن ہے, پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ فتمستکم النار, ان کی وجہ سے آگ تمہیں بھی چھو لے گی, اس لیے کہ تم نے ظالموں کی معاونت کی ہے, تم نے ظالموں کی مدد کی ہے, اور ظالموں کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے گا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ تعالیٰ فرماتے میری زمین پر ظلم کرنے والا انسان یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا. ولا تحسبن اللہ غافلا, تمہارا اللہ غافل نہیں ہے, تمہارا مالک غافل نہیں ہے, اس کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک دن کے لیے تمہیں ڈیل دے رہا ہے جس دن ساری انسانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میدان محشر کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے بیان کیا یحشر
युहशरु अन्नास यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुल्ला। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं महशर के मैदान में सारी दुनिया को उठाया जाएगा, सब दरहना बदन होंगे, पाँव में जूता नहीं होंगे, गैर मख्तून होंगे। हजरत आयशा ने जब ये बात सुनी तो हजरत आयशा ने अल्लाह के हबीब को कहा, या रसूलल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, क्या मर्द और औरत सब एक साथ खड़े होंगे, एक दूसरे को देखने से शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बादहुम इला बाद। ये दुनिया नहीं है, ये मैदान अरफात मक्का वाला नहीं है, वहां कुछ भी कर सकते हैं। ये दुनिया का मैदान नहीं, ये तो सारी कायनात के फना होने के बाद महशर का मैदान है, जहां इंसान एक दूसरे को देखने की फुर्सत भी नहीं होगी। मामला इतना खतरनाक होगा, ऐसी होलनाकी होगी, सारे अंबिया परेशानी के आलम में होंगे। एक अल्लाह के हबीब अपना सर झुकाए हुए अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआएं मांगेंगे, उसके अलावा सारी कायनात परेशान होगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कम व बेश अंबिया सारे परेशान होंगे। तुम्हारा क्या हाल होगा? अंबिया का यह हाल होगा। तुम क्या कह रहे हो कि अल्लाह के महशर के मैदान में तुम्हें बोलने की ताकत मिलेगी और एक दूसरे को देखने से तुम्हें शर्म आएगी? ये दुनिया का मैदान नहीं है, ये दुनिया की हवस नहीं है, ये दुनिया का दिमाग नहीं है, ये दुनिया का मैदान नहीं है, ये दुनिया का सूरज नहीं है। सर पर सूरज होगा, जमीन ऐसी तप रही होगी। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुछ घुटनों तक इस पसीने में डूबे हुए होंगे, कुछ टखनों तक डूबे हुए होंगे, कुछ कमर तक डूबे हुए होंगे। ऐसा हाल होगा महशर के मैदान का, और वहां किसी पर जुल्म नहीं होगा। दुनिया के मालदार वहां कहेंगे हम माल देकर अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मा अगना अन्नी मालिया, आज माल मुझे कुछ काम नहीं आ रहा है। दुनिया के बादशाह कहेंगे हम अप्रोच लगाएंगे, बड़े बड़ों से बात करेंगे, ऊपर ऊपर से बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हलका अन्नी सुल्तानिया, बादशाह कहेंगे वो बादशाह भी खत्म हो गई, वो माल भी खत्म हो गया, वो दुनिया का दंदनाना और अल्लाह की जमीन पर अकड़ दिखाना और इन जालिमों का मेरे बंदों पर जुल्म करना, ये सारा फना हो गया। उस वक्त इंसान के जहन में सब कुछ निकल जाएगा, बस एक अल्लाह की तरफ पुकार होगी, कल्ला ला वज़रा इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तकर। आज कोई ठिकाना नहीं, कोई भागने की जगह नहीं। इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तकर, आज अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह की अदालत के सामने ऐलान करना है और वहां अपने गुनाहों का जवाब देना है, वहां अपने नेकियों के बारे में कहना है, वहां हक और बातिल की वजाहत हो जाएगी। लेकिन इंसान के जहन में यह आ ही नहीं रहा है, उसको लगता है बस मैंने हमेशा दुनिया में रहना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहां दुनिया में रहोगे? एक दिन ये आंखें बंद होंगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिनहुम, जिस मौत से तुम भागते हो ये एक दिन आकर रहेगी और उसके बाद इस अदालत के अंदर तुम्हें ले जाया जाएगा और उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा अल्लाह की किताब का हक कितना अदा किया, अल्लाह के नबी के तरीके का कितना हक अदा किया, अल्लाह के नबी की सुन्नत और उनकी शक्ल सूरत को कितना अपनाया। और दुनिया के अंदर तुम अल्लाह के सामने और अल्लाह के हबीब की इश्क की दुआइयां देते थे और दावा करते थे हम तो आशिक नबी हैं, हमें अपने नबी से बहुत मोहब्बत है, और तुम्हारी शक्ल सूरत यहूदियों की तरह थी, तुम्हारा लिबास यहूदियों का था, तुम्हारी तालीम यहूदियों की थी, तुम्हारा कल्चर यहूदियों का था, तुम्हारे खाने का अंदाज यूरोपियन तहजीब का था, तुम्हारे सोने का अंदाज यूरोपियन तहजीब का था, तुम्हारे मकान के बनाने का अंदाज भी यूरोपियन तहजीब का था, और दावा कर रहे थे हमें नबी से मोहब्बत है। और उस वक्त ऐलान किया जाएगा और अल्लाह के हबीब फरमाएंगे, सोहकन सोहकन मंदल्लज़ी गय्यर आबादी दीनी, मेरे पास हौजे कौसर में मत आ जाओ, दफा हो जाओ। यहां फरिश्ता मुझे कह रहा है, हादा हुवल्लज़ी, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर आपकी सुन्नतों को तोड़कर आपको रुसवा किया। और महशर के मैदान में फरिश्ते आकर मुझे कह रहे हैं, ये आपकी उम्मत के लोग हैं जिन्होंने आपकी सुन्नतों को छोड़ दिया था, जिन्होंने आपके कुरान को छोड़ दिया था, जिन्होंने आपकी तहजीब को छोड़ दिया था, जिनको आपका सोने और खाने का तरीका पसंद नहीं था, वो आपको कह रहे हैं हमें हौज़े कौसर पिलाओ। अल्लाह के हबीब फरमाए, सोहकन दफा हो जाओ, मुझे यहां भी रुसवा कर रहे हो और दुनिया के अंदर भी मुझे मेरी सुन्नतों को छोड़कर रुसवा किया था। ये एक खाका कुरान पाक बयान कर रहा है। इंसान को जागना चाहिए, उसको अल्लाह की किताब से मोहब्बत होनी चाहिए, और जुबानी मोहब्बत नहीं, अमली एतबार से दिल के अंदर कुरान होना चाहिए, इसकी तफसीर को सीखना चाहिए, इसके अल्फाज को सीखना चाहिए और इसको दुनिया के अंदर फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो मराकिज कुरान पाक की है उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, अपने बच्चों को कुरान पाक के अल्फाज सिखाने चाहिए, वरना दुनिया क्या, जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी सारा कुछ आउट हो जाएगा हमारा राज, और उस वक्त हमें रुसवाई से का पड़ेगा। अल्लाह ताला
آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے ہماری سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، موت کا وقت اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔